اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل۔ تو کاشتکار بھائیوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسڈی کے بارے میں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو تمام سبسڈی کی نیوز جو ہے آج کی خبر میں آپ کو دینے والا ہوں۔ کون کون سی سبسڈی حکومت کی طرف سے آج جو ہے وہ تبدیلی کا امکان ہے۔ تو 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ محرم کے بعد انشاءاللہ 10 محرم کے بعد آپ کو کچھ انفارمیشن ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح آج کی ویڈیو یہ ہے کہ کافی دوست جو ہیں وہ مجھے واٹس ایپ پر بھی میسج کر رہے ہیں، اور ایک دو دوستوں کی بات یہ تھی کہ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، پہلے بھی میں نے اس بات پہ بتایا تھا کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ حکومت جو ختم ہو رہی ہے، کیا اس کے بعد جب نگران حکومت آئے گی تو اس وقت ہمیں سبسڈی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں، اس میں حکومت کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ حکومت جہاں بھی جاتی ہے جائے، مطلب ختم ہونے والی ہے یا نہیں ہوگی تو وہ الگ بات ہے۔ آپ کا جو ڈیٹا ہے، آپ کا جو پیسہ ہے وہ اکاؤنٹ کے مطلب محکمہ زراعت کے پاس ہے، تو وہ آپ کا پیسہ ابھی تک HBL اکاؤنٹ میں کچھ موجود ہے اور کچھ آپ کا پیسہ خزانے میں پڑا ہے۔ مطلب حکومت جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسانوں کا رقم جو ہے وہ HBL کنیکٹ والوں کو دے رہی ہے۔ تو تھوڑا مطلب ایک مثال دیتا ہوں، 1 ارب روپے گورنمنٹ دیتی ہے، تو وہ جب ارب روپے ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسری رقم جو ہوگی پھر وہ حکومت ادا کرے گی۔ تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے رقم جو ہے وہ حکومت ادا کر رہی ہے اور کسانوں کو سبسڈی کی رقم جو ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں، کپاس کی سبسڈی کے بارے میں یہ بتا دوں کہ کپاس کی سبسڈی کی رقم جو ہے انشاءاللہ 3-4 دن تک امید ہے کہ ملنے والی ہے۔ مونگی کی سبسڈی، تلی کی سبسڈی، DAP آٹو سبسڈی، کینولا اور سورج مکھی کی سبسڈی، سپرے کی سبسڈی، یہ کچھ ایسی سبسڈی ہیں، آٹو سبسڈی ایسی ہیں جس میں انشاءاللہ بہت جلد از جلد کام جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے کہا تھا کہ 1 دن پہلے کا کہا تھا کہ امید ہے چل جائے گی، لیکن وہ سبسڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں چلی۔ اب جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے، اب جو انفارمیشن ملی ہے، اب جو ہے وہ ہماری لسٹ تیار ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ویریفیکیشن کے ساتھ ساتھ اور DAP آٹو سبسڈی ملنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے کسانوں کے کارڈ ریفریش جو ہیں وہ بھی ہونے کے چانس بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک دوست کا کل میسج آیا تھا کہ کیا اگر کارڈ ریفریش ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگست اور ستمبر میں کہا تھا کہ ستمبر کے مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ کارڈ ریفریش ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو جن کسانوں کے کوپن لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے کیا وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پیارے کاشتکار بھائی، جو آپ کا کوپن سینڈ ہو چکا ہے، چاہے کارڈ ریفریش ہو یا نہ ہو، آپ کی سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچے گی، کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں، کارڈ ریفریش ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ کو سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ ضرور ملے گی۔ اور حکومت کی طرف سے پیارے کاشتکار بھائیوں، چنے کی سبسڈی، NP کی سبسڈی، اور کافی دوست ایسے ہیں جن کے کوپن جو ہیں وہ فعال نہیں ہو رہے، تو ان کے کوپن جو ہیں وہ بھی فعال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کافی دوست مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے کوپن جو ہیں وہ جو کوپن مطلب 1 سال ہو چکا ہے، سبسڈی کی رقم جو ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہی، اس کا کیا بنے گا۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو، جن دوستوں کی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ کافی عرصے سے مطلب آپ نے ویریفیکیشن والے کارڈ ہیں، تو پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچے گی، اور حکومت کی طرف سے سبسڈی کی رقم جو ہے وہ مکمل ادا کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد سپرے کی سبسڈی کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اب دوست ایک اور بات کر رہا ہے کہ ہیلپ لائن پہ میں نے کال کیا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ بینک الفلاح میں چلی گئی ہے، لیکن ابھی تک بینک الفلاح میں سبسڈی کی رقم جو ہے وہ نہیں گئی۔ آپ کی سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اور اس کے بعد ابھی تک والوں کے پاس ہماری رقم ہے، اس کے بعد جب بینک الفلاح میں جائے گا ڈیٹا تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا، تو ہمیں بھی معلومات مکمل ہو جائے گی۔ ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سبسڈی ملے گی یا نہیں ملے گی، بینک الفلاح میں جائے گی یا کیا ہوگا، تو پیارے کاشتکار بھائی، جہاں مرضی جائے، چاہے بینک الفلاح میں جائے، چاہے کنیکٹ HBL ڈیوائس میں جائے، تو آپ کی سبسڈی کی رقم جو ہوگی وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ ابھی تک ڈیوائس پر کوپن جو ہے وہ نہیں لگ رہے، کچھ دن پہلے لگ رہے تھے، تو کوپن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی تھی۔
अब फिर कूपन की डिमांड जो है वो 300 रुपये हो गई है। जब डिवाइस चलती है तो कूपन लगते हैं, तो उस वक्त DAP कूपन की तादाद जो है वो तकरीबन 800 रुपये तक जो है वो पहुंच जाती है। तो इसी तरह मैं आपको प्यारे काश्तकार भाइयों धान की सब्सिडी के मैं बता रहा था कि धान के सब्सिडी की हुकूमत की तरफ से सब्सिडी की रकम जो है वो भी हुकूमत अदा करेगी, लेकिन धान की सब्सिडी अभी तो थोड़ी सी लेट आएगी, क्योंकि वो धान जो है वो अब लगा है। उसके बाद जो पहले वाली सब्सिडी की रकम है जब वो हुकूमत अदा करेगी तो उसके बाद जो है वो किसानों को मिलना शुरू हो जाएगी। और हुकूमत की तरफ से किसानों को खालों पर जो सब्सिडी दी गई थी या बीजों पर सब्सिडी दी गई थी, वो बीजों वाली सब्सिडी भी इंशाल्लाह अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मसलन जिस तरह तिल्ली की सब्सिडी थी या मूंगी की सब्सिडी थी, स्प्रे की सब्सिडी, तो इस तरह जो हुकूमत ने सब्सिडी पैकों पर अद्वियात पे दी थी वो भी बीजों पर दी थी या अद्वियात पर, वो भी किसानों को सब्सिडी की रकम जो होगी वो इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद DAP ऑटो सब्सिडी और वेरिफिकेशन का काम जो है वो जारी है, और हुकूमत ये काम कर रही है कि ये वेरिफिकेशन वाला जो सिस्टम है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। जब ये सिस्टम बंद होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह किसानों को सब्सिडी रकम जो होगी वो ऑटो मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे काश्तकार भाइयों ये थी आज की अपडेट। अगर कोई आपने बात पूछनी है तो यूट्यूब पर कमेंट में भी आप बात पूछ सकते हैं, फौरी आपको जवाब मिलेगा। और उसके बाद अगर व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो प्यारे काश्तकार भाइयों ये थी आज की अपडेट, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।